ذکرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں اعتکاف سے ہوں۔ آپ معتکف ہو گئے، جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ہاتھ آئے گا، اس لیے اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے۔ جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ اعتکاف نفل جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، نیاز کھانا، دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ کھانا پینا سامنے آیا، نیت کی نہیں تھی، اب یاد آئی تو اب کھانے پینے کے لیے نہیں کر سکتے، البتہ ثواب کے لیے نیت کر سکتے ہیں، کر لیجئے۔ کچھ ذکر و درود کر لیجئے، چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اب کھانے پینے سونے میں حرج نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ 1442 ہجری کے ذی الحج کی آج چوتھی شب ہے اور یوم قطب مدینہ کی آج رات ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 2 اور 4 ذو الحجہ کی نسبت سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 4۔ مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بارش جب برس رہی ہو تو دعا مانگنا سنت ہے اور برستی بارش میں کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد قطرات الامطار۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ ہمارے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنے درود بھیج جتنے بارش کے قطرے ہیں۔ تو یہ مشہور یہ ہے کہ ہمارے ہاں کہ یہ بارش درود شریف کا ہے، لیکن یہ بارش درود شریف کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ درود پاک بارش کے لیے مخصوص نہیں ہے، جب بھی پڑھیں تو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔
تو بارش کی مناسبت سے یاد جلدی آ جاتا ہے کہ بارش کا تذکرہ ہے اس درود پاک میں. اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا. اے اللہ پاک ہم پر نفع دینے والی، فائدہ پہنچانے والی بارش برسا، عافیت والی بارش برسا، رحمت والی بارش برسا. یا اللہ پاک برسات کی وجہ سے ہمارے یہ قربانی کے جو دن آ رہے ہیں، اس میں جانوروں کی ایشیا کی سب سے بڑی منڈی قربانی کے جانوروں کی، جو کہتے ہیں 200 ایکڑ پر پھیلی ہوئی ہے کم و بیش. یہ بیچارے جانور تکلیف میں آ گئے ہوں گے. وہاں ٹینٹ بھی پتہ چلا اکھڑ گئے، ہوا بھی چلی ہے، کھلا میدان ہے، جانور بھی تکلیف. بیچارے جانوروں کو لانے والے، بیچنے والے، یہ سبھی آزمائش میں آئے ہوئے ہوں گے. الہ العالمین ان پر رحم فرما. اور یہ بارش بس جب رحمت کی بارش ہوگی تو کسی کو زحمت نہیں ہوگی. تو ایسی بارش ہوگی جس میں نہ جانوروں کو تکلیف ہو، نہ تیرے بندوں کو تکلیف ہو. اے اللہ پاک تجھ سے عافیت کا سوال ہے، رحمت کا سوال ہے، کرم کا سوال ہے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرے مرشد کریم کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جانور کے اوپر مہندی سے عید مبارک لکھ دیا جائے تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ جواب عنایت فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. نہ لکھا جائے، اس لیے کہ یہ دونوں لفظ ویسے قرآنی ہیں الگ الگ جگہ پر، اور اردو کے حروف بلکہ یہ عربی کے حروف بھی یہی ہیں سیم. ان کی پھر بے ادبی بہت ہوگی. پانی بہائیں گے اس پر تو پانی دھل کے کہاں جائے گا؟ پھر یہ جانور گندگی میں بھی بیچارہ بازو کا لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے. پھر جب اس کو قربانی کریں گے، ذبح کریں گے، اس وقت بھی ہو سکتا ہے کہ اس پر یہ بہتا خون لگے جو کہ پیشاب کی طرح ناپاک ہوتا ہے. تو یوں اس پر کچھ بھی نہ لکھا جائے. صرف اگر تعظیم کی نیت سے کہ بھئی قربانی کا جانور ہے، اس کا احترام کرتے ہوئے تعظیم کی نیت سے مہندی لگا دی تو حرج نہیں ہے. جیسے کہ یہ پھول تورے کچھ لگاتے ہیں، اگر اس میں بھی جانور قربانی کا ہے، اس لیے اس کو تعظیم کی نیت کریں کہ یہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے والا ہے. تو اس کو تعظیم کی نیت سے اس طرح کوئی چیزیں پہناتے ہیں، بعض گجرے اور مخصوص طریقے کے ہوتے ہیں، تو اس کے پہنانے میں حرج نہیں ہے. لیکن لکھنا وہ ادب کی وجہ سے میں نے عرض کیا ہے اور مشورتاً عرض کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوال ہے کہ بعض اوقات ہم گاڑی پہ سگنل پہ کھڑے ہوتے ہیں اور سگنل پہ کھڑے ہوتے ہوئے مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے. جتنی دیر ہم سگنل پہ کھڑے ہوتے ہیں اتنی دیر ہم اذان کا جواب دیتے رہتے ہیں. اتنی دیر میں سگنل کھل جاتا ہے اور اذان ابھی باقی ہوتی ہے. تو کیا ہم آگے گاڑی چلاتے ہوئے اندازے سے باقی اذان کا جواب دیں یا خاموش ہو جائیں؟ اگر سگنل پر گاڑی روکیں گے تب تو ٹریفک جام ہو جائے گی اور لوگ بھی تکلیف میں آئیں گے، پولیس آ کر بھی. اور پھر لوگ ظاہر ہے کہ رکنا تو اب کوئی ضرورت ہے نہیں رکنے کی، چلتے چلتے جواب دے دے. اب انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ آواز تو آئے گی نہیں، تو گناہگار نہیں ہے اس میں. جو جواب نہ بھی دے تو گناہگار نہیں ہے. یہ اندازے سے کہہ رہے ہیں کہ اندازے سے میں دیتا ہوں. اندازے سے تو آگے پیچھے ہو جائیں گے الفاظ. تو اس لیے ایک جواب کی فضیلت پانے کی صورت یہ بھی ہے کہ جب اذان ہو جائے اور جواب نہیں دیا ہے تو اب دے دے جواب، اگر زیادہ دیر نہ گزری ہو تو انشاءاللہ اذان کے جواب والا ثواب حاصل ہوگا انشاءاللہ. یہ یاد رکھے کہ ہمارے جواب دینے کی وجہ سے نہ خود کو تکلیف پہنچے نہ کسی کو تکلیف پہنچے. یہ ہر عبادت میں خیال رکھنا ہے کہ نہ اپنے انہیں ایسی مشقت
اپنے اوپر ڈالے کہ جس سے اپنے کو تکلیف پہنچ جائے، اسی طرح دوسرے کو تکلیف پہنچ جائے. مثال کے طور پہ ذکر و اذکار کرتے ہیں تو اس میں بعض اوقات جذبات میں آ کے گلا پھاڑتے ہیں، اللہ اللہ جھٹکے مارتے ہیں، پھر ادھر درد، سر میں درد، اور کیا کیا ہو جاتا ہوگا. یہ بھی شرعاً اس کی بھی ممانعت ہے، یہ بھی نہیں کر سکتے. اسی طرح اذان میں اتنی آواز دی، گلا پھاڑ کے کہ آواز ہی بیٹھ گئی، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ بھی شرعاً بلکہ جائز ہی نہیں ہے نا، یہ تو کہ اپنے آپ کو نقصان ہو رہا ہے، اس کو شاید مکروہ تحریمی ہے. جی. اور اسی یعنی یہ ذکر میں بھی اس طرح، اسی طرح نعت خوان بھی بعضوں کا ایسا گلا پھاڑتے ہیں کہ اللہ مان. برابر میں بیٹھنے والے بھی مطلب ہے کہ کیا کہنے ہیں، کان پکڑ لیں، کان بند کر لیں آواز کی وجہ سے. تو کہ ہر چیز میں اسلام نے میانہ روی پسند کی ہے، اعتدال. شاید اس کو انگلش میں نارمل کہتے ہوں تو بیلنس. ہاں، بیلنس ہونا چاہیے ہر معاملے، بیلنس. اسپیکر بھی ایسے کان پھاڑ رکھتے ہیں کہ اگر کوئی نیند کی گولی بھی کھا لے تو اس کو نیند نہ آئے. ہر چیز میں اعتدال. بس یہ کہ اسلام جو ہے نا دوسرے کو تکلیف دینے کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، یہ یاد رکھیے. لا ضرر ولا ضرار. اسلام میں نہ نقصان اٹھانا ہے نہ نقصان پہنچانا ہے. تو مسلمان بہرحال کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، اور خود بھی اپنے طور پر نقصان اٹھانا اپنی کوتاہی کی وجہ سے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. آپ بولو کہ انگلی میری ہے، میں اس کو کاٹ دوں بلا وجہ اور خون نکالوں، اس کی بھی شریعت میں جائز نہیں ہے. یہ کرنے والا بھی گناہگار ہوگا اگر ہوش و حواس میں یہ کر رہا ہے تو بلا ضرورت. ہاں، وہ ڈاکٹر آپریشن کرتے ہیں وہ ایک الگ صورت ہے، ضرورتاً کرتے ہو تو اس لیے وہ ہر چیز میں، ہر جو عبادت ہے یا دنیا کے کام ہے، بس یہ ہے کہ اپنے شر سے بچانا ہے. چاہے وہ عبادت ہو، اس میں بھی شر کی صورتیں میں 2-4 مثالیں دی آپ کو کہ شر کی صورتیں موجود ہوتی ہیں. تلاوت میں بھی اسی طرح اگر بلند آواز کیا کہ لوگ بیچارے اپنا ذکر و اذکار کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور آپ ہیں کہ وہ زینت القرہ بنے ہوئے 2 کان پہ ہاتھ رکھ کے لگے ہوئے، تو یہ دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. نمازوں میں تشویش ہو رہی ہے، ان کو ذکر و اذکار میں رکاوٹ ہو رہی ہے نہیں کرنے کا. چپ چاپ پڑھنا ہے کہ دوسرے کو آواز نہ جائے. تو ہر معاملے میں، چاہے دنیاوی ہو چاہے دینی معاملہ ہو، اپنے شر سے لوگوں کو بچانا ضروری ہے. تو جو بعض افعال ہیں جنت میں لے جانے والے، ان میں ایک ہے، جیسے ایک حدیث پاک میں یہ مضمون ہے کہ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے پاکیزہ کھانا کھایا اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہے، یعنی بچے رہے، وہ جنت میں داخل ہوگا. ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ کی امت میں ایسے لوگ بہت ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب میرے چند صدیاں بعد بھی ہوں گے. بہرحال اپنے شر سے لوگوں کو بچانا ہے. حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم سب میں بہترین آدمی وہ ہے جس کے شر سے محفوظ رہا جائے اور اس سے بھلائی کی امید رکھی جائے. تو یہ کہ اپنے شر سے بچانا لوگوں کو، اور یہ اس کی ہزاروں مثالیں بن سکتی ہیں. اگر ہم دیکھیں نا، غور کریں تو جیسے بھیڑ ہوتی ہے تو کوئی اٹو کر کے جان کے یوں گھسا پڑتا ہے، آگے نکل جاتا ہے، یہ بھی اپنی ذات سے کسی کو شر پہنچایا. اس طرح طواف میں تو بہت کرتے ہیں، یوں کرتے یوں چلتے ہیں، لوگوں کو کونیاں مارتے ہیں، دھکے مار. جہالت ہے، علم نہیں ہے، معلومات نہیں ہے. یہ عبادت میں بھی لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. اچھا، اب وہ زبردستی وہاں پڑھتے ہیں نماز نفل اپنے مقام ابراہیم پر طواف کے نفل جو ہیں یہ پڑھنا بے شک افضل ہے کہ وہاں پڑھے،
लेकिन जब रश हो तब हरू भरू वहीं खड़े होना जिद करके, इसको धक्का आ रहा है, खुद इनको धक्के आ रहे हैं, नमाजी बाजू का गिर पड़ता है। कभी लोग बेचारे परेशान, फिर इनके साथी होते हैं वो यूं हल्का बनाकर पूरा इन्हें ट्रैफिक जाम कर देते हैं, जो जैसे कि तवाफ वालों का। तो ये भी तो शर्म पहुंचाना हुआ ना, कि कोई वाजिब थोड़ी कि वहीं पढ़े तो ही तवाफ की नमाज, चाहे अपनी वजह से हजारों तवाफ करने वालों के लिए परेशानी खड़ी हो जाए। यूं शर से बचाना है, तवाफ में भी, सही में भी शर से बचाना है, दीगर इबादत में भी शर से बचाना है। यहाँ तक कि सुनहरी जालियों पर हाजिरी देनी है, उस वक्त भी लोगों को अपने शर से बचाना है कि किसी को अपनी कोताही की वजह से धक्का पीलना हो, धक्के। ये अलग बात है कि बाद में पीछे से धक्का आता है और इसका धक्का ना चाहते हुए किसी को लगता है, तो इसमें ये बेबस है, मजबूर है, इसकी चलती नहीं है। लेकिन आज खुद धक्के ना मारे। ये बहुत सूरतें हैं दूसरों को शर पहुंचाने की। कचरा रख देते हैं, निकलते शापर लेकर किसी के घर के आगे रख दिया, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कितनी तकलीफ दे बात है। गाड़ी किसी के दरवाजे के आगे खड़ा कर दिया, 2 बजे पहुंचे, भोंपू भोंपू बजाए जा रहे हैं जगाने के लिए, अब कितनों को शर पहुंचा। बाजे बकरीद है तो जानवर बांध दिए किसी के दरवाजे के आगे, या कोई इमारत ऐसी है, प्लाजे होते हैं, बाजू में बड़ी इमारतें होती हैं, कंपाउंड होते हैं, तो कंपाउंड में वो जानवर बांध दिए। अब वो सबने जानवर नहीं बांधे, 2-4 ने मिलकर जानवर बांधे। अब वो इनकी गोबर है तो मूत है, चिकनाट बनती है। अब वो 2-4 दूसरे हो गए, हमारे यहाँ रौनक हो गई है, तो आप समझते हैं सबके यहाँ रौनक हो गई है। नहीं, 100 साल का बूढ़ा उसके यहाँ भी रौनक हो गई, 1 दिन का बच्चा उसके लिए भी रौनक हो गई है। तो ये सब काम हर एक सिस्टमेटिक होना चाहिए, निज़ाम के तहत चलना चाहिए। किसी को भी हमारी जात से शर नहीं पहुंचना चाहिए, तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए। इसके लिए किताब बड़ी प्यारी मकतबतुल मदीना की है, 100-150 पेज की होगी, तकलीफ ना दीजिए इसका नाम है। ये आप पढ़े हैं इंशाअल्लाह, आपका यानी कि मजे को मजा आ जाएगा, इतनी मालूमात हो जाएगी अल्लाह ने चाहा तो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जी शहजादे साहब करम फरमा दीजिए। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अमीर अहले सुन्नत और मदनी चैनल के नादरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मवेशी मंडी में, और यहाँ पर कुछ गायें कुछ बैल हमें नजर आ रहे हैं, और आज हम जो दिखाने लगे हैं, आज हम आपको जिन दिखाएंगे, और जिन किस अंदाज से दिखाएंगे ये आप थोड़ा सा देखें। अच्छा, इस वक्त मवेशी मंडी में जो है बारिश हो रही है, हमारे कराची में जगह जगह जो है बारिश हो रही है, मवेशी मंडी में भी कुछ बारिश का एक मंजर है, और ये पंडाल वगैरह तो लगाया हुआ है, शामियाना वगैरह लगा हुआ है, लेकिन जानवर जो है वो गीले होना शुरू हो गए हैं। ये भी दिखा सकते हैं आप, ये दिखाइए, ये एक देखें ऊपर से पानी आना शुरू हो गया है और वो इन जानवरों पर बरस रहा है। फिर उसके बाद जो है ये मवेशी मंडी में जो है ये कीचड़ का भी एक, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी मिट्टी है ज्यादातर, तो अब कीचड़ भी बनना शुरू हो रही है। अब ये बेचारे जानवर जो खड़े हुए हैं यहाँ पर, इनकी देखभाल के हवाले से कुछ अमीर अहले सुन्नत से कुछ अर्ज भी करनी है कि बरसात का मौसम है, बारिश का मौसम है, और लोग जानवर खरीद भी रहे हैं, और बात शौक में लेके जा रहे हैं कि बच्चों की जिद है, और हम तो इतनी जल्दी लेकर आ जाते हैं हर साल, लेकिन इस साल बारिश वगैरह का मौसम है, लेकिन फिर भी हम कुछ 4-5 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले हम लेकर जाएंगे, और घर जब लेकर जा रहे हैं तो वहां पे इस किस्म का इंतजाम नहीं है। तो जानवरों की हमने किस तरह देखभाल करनी है, मवेशी मंडी वालों को किस तरह देखभाल करनी है, और इस बारे में हमारी रहनुमाई फरमाइएगा कि इनको किस तरीके से हम इनकी सेफ्टी कर सकते हैं। और ये देखें जी, ये कौन सा है? अबलग। ये अबलग नाम रखा है इसका, लेकर आइए जरा अबलग को थोड़ा सा आगे। ये अबलग आप देख रहे हैं, ये अबलग आ रहा है, माशाअल्लाह बड़ा खूबसूरत सा है। इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? माशाअल्लाह 7.5 लाख अमीर अल सुन्नत इसकी डिमांड की जा रही है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह बड़ा खूबसूरत सा है ये, वाह, व्हाइट महरूम डार्क ब्राउन
اور جو ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ کو جن دکھا رہے ہیں، تو اس کا نام جو ہے وہ جن رکھا گیا ہے. یہ جن ہے، اس کا نام ہے جن. یہ تو ہے ویسے بیلی. تو یہ آپ ملاحظہ کریں، بڑا خوبصورت سا ہے. اور اس کے کیا مانگ رہے ہیں جی؟ یہ تقریباً 12.5 لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اور بھی یہاں پر جانور ہیں جو کہ انشاءاللہ تعالی ہم دکھائیں گے کچھ دیر کے بعد. امیر سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ بارش کا موسم ہے اور جانور کچھ بھیگتے چلے جا رہے ہیں اور بارش بڑھے گی تو اور مزید یہ ان کو جو ہے شاید پریشانی کا سامنا ہو. تو جو گھر پہ لے کے جا رہے ہیں وہ کس طرح کا انتظام کریں، بارش سے اپنے آپ کو کس طرح بچائیں، دوسرے یہ جانور وغیرہ جو ہیں ان کی سیفٹی کے لیے کیا کرنا چاہیے، کچھ رہنمائی فرمائیے. انشاءاللہ پھر کچھ باتیں پھر عرض کرتے ہیں. اب یہاں سارا سیمنٹڈ نظام تو بن نہیں سکتا. یہ بارش نے تو پچھلی بار بھی آزمایا تھا اور آئندہ سال والوں کے لیے تنبیہ کی تھی. ہلاکتیں بھی ہوئی تھی، جانور بھی فوت ہوئے تھے اس میں. اس طرح مطلب یہ کہ اب میں اس میں کیا مشورے دوں، ظاہر کہ کام وہی کیا جائے جس سے نہ انسان کو شر پہنچے نہ جانور کو شر پہنچے اپنا. تو اب خود تو باغ کے آدمی پناہ لے لے گا، زوردار بارش آئی، خیمہ اکھڑ گیا، شامیانے کے وہ جو چولہے ہوتی ہیں یا جو بھی ہیں وہ حساب کتاب ان کا اٹھا پٹک ہو گئی. ان بیچاروں کو کون سنبھالے گا؟ جانوروں کو. انسان تو بھاگ جائے گا اپنی پناہ. یہ بھی بھاگیں گے، یہ بھاگیں گے تو انسان کو بھاگنے نہیں دیں گے. پچھلے سال بھی انہیں یہی ایک واقعہ ان بیچارے کو پیش آیا تھا کہ بارش بہت ہو گئی تھی اور کافی ان کو نقصان بھی پتہ چلا تو اٹھانا. اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کہ انہیں یہ مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ جہاں یہ اتنا بڑا اہتمام کرتے ہیں، اتنے جانور لاتے ہیں، تو اگر کوئی ایسا پلاسٹک جیسے یہ نا، یہ ان کو شامیانے وغیرہ تو یہ تو پانی ٹپکے گا، لیکن ترپال ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں، بڑے لمبے پلاسٹک ہوتے ہیں کہ وہ مطلب شاید چھت کی جگہ پر اس کو وہ ان کو شیلٹر بنایا جا سکے، تو اس سے شاید کسی حد تک بچا جا سکے. کیا یہ ممکن ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ پیسے لگتے ہیں نا اس میں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے چند سال پہلے ایک اونٹ خریدا تھا. جی. اونٹ والے نے جب بیچ لیا نا، اس نے قبضہ لے لیا، وہ کھلا دینا بھوکا ہے. جی. اور وہ بات اسی طرح چلی تھی کہ یہ اونٹ کو کھلانا بہت پڑتا ہے، تو اس لیے یہ پورا کھلاتے نہیں ہیں. بات اس طرح کی کچھ ہوئی. جی جی. آپ کا شاید یہی اشارہ ہے کہ خرچہ ہوتا ہے. اچھا، پھر بھی اگر ہوا چلی تو یہ پلاسٹک اور تال پتری کام نہیں دے. چھپرے بھی ہوں گے تو اڑ جائیں گے. آزمائش. اس لیے سیمنٹڈ، میں نے بولا نا سیمنٹڈ بن نہیں سکتا نا عارضی طور پر. یہ جو بھی جانور لائے گا، پیسوں کا جذبہ انہیں کمانے کا، یہ مطلب ہر طرح کے خطرے کو آدمی اس میں مول لیتا ہے. اپنی جان بھی خطرے میں ڈالتے ہیں، جانوروں کے بھی. اور یہ جانوروں میں اللہ نہ کرے بھگدڑ مچے نا تو بہت مشکل کھڑی ہو جائے. اللہ نہ کرے یہ پھر کیل کانٹے سب اکھیڑ دیں گے. اللہ نہ کرے. کبھی کبھی بھگدڑ مچتی نا ذبح کرتے وقت، یا اپنے یہ جب خرید کر گاہک لے کر چلتا ہے، وہ جب اپنے اس سے جدا ہوتا ہے قبیلے سے یا غول سے، اس وقت بھی جانور بعضوں کا آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے. اس طرح کے کلپ بھی چلتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر. بعض اوقات یہ نقصان بھی پہنچا دیتا ہے. یہ سب کو احتیاطیں تو کرنی ہے. بیچنے والوں کو یہ کہ اتنا مال لائے جتنا یہ سنبھال سکتا ہے، اور نہ خود کو تکلیف پہنچے نہ اس کے جانوروں کو تکلیف پہنچے. اب تو سیزن بھی آج کل تو بارشوں کا چلتا ہے بقرعید میں، اس لیے وہ ایسی حفاظت تو کرنی لازم ہے کہ جس سے اس کو نقصان نہ پہنچے. اب یہ کیا اس کے لیے حکمت عملی کرے تو یہ تو وہ زیادہ سمجھ سکتا ہے جو یہ کام کر رہا ہے کہ میں کس طرح اپنے آپ کو اور اس جانور کو محفوظ کروں. تال پتری اور یہ بھی کسی حد تک حل ہے کہ صرف بارش ہے تو بچت ہو جائے گی،
لیکن کیچڑ تو نیچے بنے گی نا, پانی تو ادھر سے لڑک کر آئے گا ہی, اور پکے فرش پر جانور رہ نہیں سکتا, اس کو تکلیف ہوتی ہے. اس کو چاہیے مٹی, بالو, ریت, خاص کر. اب یہ کیچڑ بن گئی نا, اس میں انسان کو بھی تکلیف, جانور کو پتہ نہیں تکلیف ہوتی نہیں ہوتی, اس سے مجھے پتہ نہیں ہے نرم اس کے لیے یہ جانور کے لیے. اور جو لے جاتے ہیں وہ بھی, جو لے جائیں گے نا وہ تو ایک آدھ جانور ہوتا ہے نا, وہ شاید سنبھال لیتے ہوں گے, کوئی ایسی چھت کے نیچے یا سنبھال لیتے ہوں گے. تاہم یہ کہ ان کو بھی اگر نہیں سنبھالتے تو سنبھالنا چاہیے, اور یہ بھی چاہتے ہوں گے کہ جانور سنبھلے کہ مالی نقصان ہوگا ورنہ, لیکن بے بسی اتنے اٹھا لاتے ہیں یہ لوگ کہ میری سنبھال نہیں سکتے. بندہ بس یہ کہ قناعت پسند ہو جائے نا, کہ بس اتنا روزگار ہو کہ جس سے بچوں کا پیٹ بھر جائے, سر چھپ جائے, اور مطلب یہ کہ کسی کی محتاجی نہ ہو, قرض داری نہ ہو. لیکن یہ کہ جمع مال کے لیے وہ بینک بیلنس بن جائے, کروڑ روپے آ جائیں, پھر یہ زمینیں لیے ہیں تو اس پہ کاشتکاریاں, تو ادھر برانچ تو ادھر برانچ, تو یہ کیٹل فارم ادھر کیٹل فارم, یہ کھولے جا رہے ہوتے ہیں. آخر کار یہ چھوڑ چھاڑ کے دنیا سے جانا ہی پڑتا ہے. تو حرص کی تو اسلام میں پذیرا ہی نہیں ہے. قرآن کریم میں مشہور صورت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے, حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. آدمی چلا جاتا ہے. تو بہرحال ہے کہ اس وقت یہ سمجھانے کا موقع ہے یا نہیں ہے, اللہ بہتر جانے. تو پھر موقع کب آئے گا؟ جب سر پہ آ کے پڑتی ہے تو شاید بات زیادہ سمجھ میں آئے کہ آئندہ احتیاط کرنی ہے, جتنی چادر ہے اتنے ہی پاؤں پھیلانے ہیں. تو اللہ پاک سب کی حفاظت کرے. دعا تو میں نے پہلے ہی کر دی ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرے, آزمائش میں نہ ڈالے, جانوروں کو بھی بیچاروں کو اللہ پاک آزمائش نہ ہو ایسا انتظام ہو جائے, اور انسان جو لائے ہیں اللہ پاک ان کو بھی محفوظ رکھے, ان کی بھی حفاظت کرے. تو میں آئندہ کے لیے ایک سمجھو کہ ایک نصیحت کر رہا ہوں, اور جو میں نے قرآن کی بات کی, میں جو بھی بات کرتا ہوں اپنے نفس کے لیے, اپنی ذات کے لیے تو کر بھی نہیں رہا. کہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ بس اپنی ضرورت کے حساب سے کرے, چادر سے زیادہ پاؤں نہ پھیلائے, ورنہ پریشانی ہی اٹھانی پڑتی ہے. اور جتنا مال زیادہ اتنا وبال زیادہ, آخرت میں حساب زیادہ. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, یہ سب میں مالدار تھے, اور ان کا ایک ایک پائی پائی حلال کی یقیناً. لیکن سب صحابہ میں یہ جنت میں سب سے آخر میں جائیں گے. مال, حساب. آپ بتائیے کہ ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارا تو مال کے حلال ہونے کا پتہ ہی نہیں کہ یہ حلال ہوتا کیسے, مسائل ہی نہیں پتا ہم کو. اس کا تو حرام ہے تو پھر حساب نہیں ہے, حرام پر عذاب ہے سیدھا سیدھا, حساب حلال پر ہے. اللہ کریم عافیت نصیب فرمائے, اور ہم اللہ پاک سے ہر صورت میں عافیت کا سوال کرتے ہیں کہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اگر بیوی کچھ سلائی وغیرہ کر کے پیسے کماتی ہو اور وہ سارے پیسے اپنے شوہر کو دیتی ہو, تو قربانی کس طرح کرے, رہنمائی فرمائے. اگر سارے پیسے شوہر کی ملک میں دے دیتی ہے, ایسی کوئی روئے زمین پر بیوی موجود ہے, واقعی اس کے صدقے دعا کرنی چاہیے. تاہم یہ کہ اگر مالک بنائی دیتی ہے تو موج کرے, اور کیا. اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو قربانی تو نہیں ہوگی, اس پر واجب نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ میں نے سنا ہے کہ پڑھنی چاہیے, مستحب ہے. جی ہاں, وہ اکیلا اگر نماز پڑھ رہا تو اس کے لیے تو مستحب ہے کہ تیسری اور چوتھی میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت پڑھے. امام کے لیے بچنے کا ہے کہ وہ نہ پڑھے, مقتدیوں پر یہ ہو سکتا ہے گراں گزرے. تاہم اگر پڑھ بھی لی یا بھول کر پڑھ لی تو کوئی سجدہ سہو وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے,
نماز تو ہو گئی. اگر کسی مرحوم کی طرف سے قربانی دی جائے تو کیا قربانی دینے والے کو اپنی قربانی دینا بھی لازم ہوگا؟ اگر میت نے وصیت کی ہے تو میت کی طرف سے کرے گا قربانی، تو میت کی طرف سے وہ قربانی ہوگی، اور خود پر واجب ہے تو خود بھی کرنی ہوگی. اور اگر میت نے وصیت نہیں کی اور ویسے ہی قربانی کر رہا ہے ایصال ثواب کے لیے، تو اس کی اپنی قربانی اس میں ادا ہو گئی. کہ ایصال ثواب تو سبھی کو کر سکتے ہیں، ایک قربانی کا ثواب ساری امت کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. قربانی کے لیے بکری لی ہے، بکری 1 کلو دودھ دیتی ہے، کیا اس کی جگہ دوسرا جانور لا سکتے ہیں قربانی کے لیے؟ قربانی کی نیت پہ کر لیے بکری ور، قربانی کے لیے بکری لی تھی. اگر قربانی اگر فقیر نے لی ہے تب تو بدل بھی نہیں سکتا، اسی جانور کی قربانی کرے. اور اگر غنی بھی ہے تو قربانی تو کر سکتا ہے نا. بہتر اپنا جو اگر اس سے اسی سے بہتر لے رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے کم قیمت کی یا اس کے برابر کی لے رہا ہے تو پھر یہ گناہ ہے. کم قیمت کی لے گا تو جتنا فرق پڑے گا اتنا صدقہ اس کو کرنا پڑے گا. اگر والد اور بیٹے دونوں میں ہی قربانی کی صلاحیت ہو تو اس میں والد اکیلا قربانی کرے یا بیٹے کو کرنا بھی پڑے گی؟ جس چیز پر واجب ہے، بیٹا اگر بالغ ہے اور اس کے پاس اتنا مال ہے اور شرائط پائے جائیں تو پھر بیٹے پر الگ سے واجب ہوگی. باپ اگر ہے تو باپ پر الگ سے واجب ہوگی، ماں ہے تو ماں پر بھی الگ سے واجب ہوگی، بہن. تو ہر فرد پر واجب ہوتی ہے، ایک پر دوسرے کی طرف سے واجب نہیں ہے، اپنے اپنے اوپر. ٹھیک ہے. جب بھی کچھ لوگ رشتہ دیکھنے آتے ہیں تو اس وقت تو کہتے ہیں کہ لڑکی ہمیں پسند ہے، مگر بعد میں منع کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں کو آپ کیا سمجھائیں گے؟ اسے گھر والوں پر کیا گزرتی ہے؟ دنیا کا تو معاملہ حصہ یہ، بس دنیا اور زندگی کے معاملات یہ مسائل کے پہیوں پر ہی گاڑی چلتی ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. اور سمجھانے کی یعنی ایک بار آدمی کسی دنیا یعنی کاروبار میں ہوتا ہے، سودا کر لیتا ہے، پھر اس کو نہیں سمجھ آتی تو آ کر بولتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے. یہ تو ہوتا رہتا ہے. اسی طرح کہیں ابھی تو منگنی تو کی بھی نہیں ہے نا، خالی پہلے رشتہ پسند آ گیا، پھر بعد میں غور کیا تو کوئی ہو سکتا ہے کہ وسوسے آئے ہوں یا کسی سے مشورہ کیا تھا اس نے کچھ قبض اور بات کر دی ہو. تو اس طرح یہ ہوتا رہتا ہے. اب اس میں سمجھانے میں تو کیا سمجھائیں؟ اگر دل نہ بھی ٹھکے تو کر لو، تو یہ تو میں بھی نہیں کہوں گا نا، کوئی گھر چلے گا کیسے؟ اس میں یا کوئی ضروری خرابی ہے تو بھی کر ہی لو رشتہ. اس پہ ضروری بھی تو نہیں ہے نا کہ لڑکی کی ناپسندگی دیدگی ہو، یعنی وہ لڑکی تو پسند آ گئی لیکن بعد میں کچھ معلومات لی، تو معلومات لینے میں فیملی کے تعلق سے یا کسی اور تعلق سے کوئی سی انفارمیشن آئی، اب وہ انفارمیشن ان کو دینے کی بھی ضرورت نہیں رہتی کہ آپ کے بارے میں تو میں یہ پتہ چلا ہے. اس سے بعض وقت بات کھل جاتی ہے، تو بھی شاید ایسا ہے تو یار نہیں ہمارا ذہن بن رہا ہے، ہم نہیں کرنا چاہتے. تو ایسا بھی تو ہوتا ہوگا نا؟ بالکل بالکل ہوتا. مطلب لڑکی اچھی ہے لیکن یہ ہوتا ہے مطلب کہ زیادہ تر میاں بیوی کے مسائل نہیں ہوتے، ساس بہو کے ہوتے ہیں زیادہ تر مسائل. یا خاندانوں میں یوں، اب جیسے آم کا سیزن آیا تو ہم نے بڑے آم دیے تھے، انہوں نے چھوٹے آم دے دیے، ہم نے 2 پیٹی دی تھی، انہوں نے 1 پیٹی پکڑا دی، آدھے سڑے ہوئے تھے اس میں بھی، وغیرہ وغیرہ. تو یہ مطلب طرح طرح کے پھر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، شیطان لڑواتا رہتا ہے. حالانکہ یہ رسمیں بھی بعض صورتوں میں غلط بھی ہوتی ہیں، بعض صورتوں میں رشوت بھی ہوتی ہے کہ نہیں دیں گے تو یہ برا بھلا بولیں گے، تو اب دیا تو یہ رشوت ہے. لڑکی والے اس میں زیادہ بیچارہ آزمائش میں ہوتے ہیں کہ لڑکے والوں کو بڑے بڑے آم دینے، اب نہیں دیا تو یہ برا بھلا بولیں گے، لڑکی کو تانے دیں گے. تو یہ تو سیدھی سیدھی رشوت ہے کہ وہ بیچارے جو لڑکی والے دے رہے ہیں یہ ان کے شر سے بچنے کے لیے دے رہے ہیں، برائی سے کہ ہمیں بدنام نہ کریں. تو یہ رشوت ہے اور یہ لڑکے والوں کے لیے کھانا حرام ہے، واپس دینا واجب ہے، واپس دیتے اگر ہے کنفرم ہو جائے کہ شر سے بچنے کے لیے دیا ہے. اللہ ہم کو رحماء بینہم کی برکت نصیب فرمائے. قرآن کریم میں ہے نا صحابہ کرام کی شان ہے
یہ میں بیان ہوا تو، لیکن مسلمانوں کو بھی چاہیے نا رحماء بینہم، انہیں آپس میں مہربان بن کر رہے، ایک دوسرے کا ہمدرد، مہربان، ایک دوسرے پر رحم کھائیں، ترس کھائیں، لیکن ایسا ہے نہیں. بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، بڑا نازک دور ہے، بلکہ بھائی کو زیادہ لوٹ رہے ہیں، اور یہ بہت پرانا ہے یہ انداز، بھائی بھائی کو لوٹ رہا ہے. اللہ کریم مسلمانوں کو توفیق دے کہ بھائی بھائی بن کر رہے ہیں. انما المؤمنون اخوۃ، قرآن کریم میں فرمایا گیا مسلمان بھائی بھائی ہیں، اور بھائی بھائی بن کر رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جامع حضرت قطب مدینہ، آپ کی اپنے پیر و مرشد سے کتنی دفعہ ملاقات ہوئی ہے، اور آپ نے جب اپنے پیر و مرشد سے پہلی بار ملاقات کی تھی تو آپ کی کیا فیلنگز تھی؟ آپ جب مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے، تب آپ کا کیا انداز ہوا کرتا تھا، اور پیر صاحب سے بات کرنے کا انداز یا ان سے ملاقات کرنے کا انداز کیسا ہوتا تھا؟ کچھ اس حوالے سے ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ. قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک، یا سیدی حضور قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عشق رسول کے ایسے چند واقعات بیان فرما دیں. سن 1400 ہجری میں میری حاضری ہوئی تھی مدینہ پاک میں. میں پہلے تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، اور پھر اسی دن میں دوپہر کو تو پہنچا تھا، اور پھر عصر کے بعد وہ ملاقات ہو سکتی تھی غالباً، تو میں عصر کے بعد سید قطب مدینہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. اور حضرت کا یہ انداز ہوتا تھا کہ چائے کا تھرماس بھرا ہوا رکھتے تھے، جو بھی آتا تھا اس کو چائے پلاتے تھے. تو میں تقریباً روزانہ حاضر ہوتا تھا عصر کے بعد. بارہا آپ کے لنگر کی چائے بھی پی ہے، اور سیدی قطب مدینہ کی شفقت یہ تھی کہ میں جب حاضر ہوتا تھا تو کبھی کبھی فرماتے تھے مرحبا بھائی الیاس، مرحبا بھائی الیاس، اس طرح کچھ یاد پڑتا ہے، اور اپنا مبارک پاؤں بڑھا دیتے تھے میری طرف. میں پھر ان کی چمپی کرتا تھا. عصر کے بعد اتنی وہ گیدرنگ نہیں ہوتی تھی، کم لوگ ہوتے تھے، لیکن رات کو عشق رسول کے حوالے سے فرما رہے تو یہ ڈیلی، شاید بلا ناغہ کہہ سکوں میں، ڈیلی محفل نعت ہوتی تھی عشاء کے بعد. اور لنگر بھی ہوتا تھا. یہاں تک کہ جب سیدی قطب مدینہ علیل ہوئے، میں بس اسی سال میری آپ کی حیات طیبہ کا تقریباً آخری سال تھا. پھر دوسرے سال آپ کا 4 ذی الحجہ، مدینہ پاک میں اس وقت 3 ذی الحجہ تھی، ہمارے یہاں 4 تھی پاکستان میں، یا اس طرح ایک دن کے فرق سے، یا وہاں 4 تھی ہمارے یہاں 5 تھی. اب یہ تھوڑا ذہن سے نکل رہا ہے. خیر، تو ایک ہی سال سمجھے باقی تھا آپ کی حیات مبارکہ کا دنیا میں، تو اس میں میری حاضری ہو گئی تھی. تو پھر ہاسپٹل لائز جب ہوئے تو میں نے پڑھا یا سنا ان کے حالات میں کہ ہاسپٹل میں بھی روز محفل نعت ہوتی تھی، نعتوں کے بڑے شوقین. یہاں تک کہ کوئی حاضر ہوتا تو بارہ ایسا ہوتا کہ نعت پڑھتے ہو، نعت آتی ہے، سنا. ایسے نعت شریف کے شوقین تھے. سرکار سے اتنی محبت تھی کہ آپ کے حالات میں یہاں تک بھی لکھا ہے کہ سادات کرام کو آپ انہیں کہ پہچان لیتے تھے بغیر پوچھے، اور پھر ان کی دست بوسی کرتے تھے، ہاتھ چومتے تھے. یہ دیکھا نہیں ہے، پڑھا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی یہ کم علامت ہے کہ مدینہ شریف میں زندگی کا تقریباً حصہ آپ کا مدینہ میں گزرا نا. یہ اپنے 1337 میں غالباً بغداد شریف سے آپ مدینہ پاک میں آ گئے. 75 ایئرس مدینہ شریف میں رہے، 75 سال تقریباً. یہاں تک کہ آخری عمر میں جب آنکھوں میں تکلیف ہوئی، اصرار کیا گیا کہ اب جدہ شریف چلتے ہیں، وہاں علاج ہو جائے گا.
آپ نے فرمایا میں علاج کے لیے مدینہ نہیں چھوڑ سکتا. مدینہ چھوڑنا پسند نہیں تھا کہ وہ بس مدینہ میں قیامت تک رہنا ہے. پھر جنت البقیع آپ کو نصیب ہوئی, اور جنت البقیع میں بھی سیدوں کی محبت کا صلہ کہہ دیں کیا کہہ دیں. کرم کی بات ہے کہ سادات کرام اہل بیت اطہار جہاں آرام فرمائے وہاں آپ کا مزار شریف ہے. اور یہ بھی پڑھا ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے قدموں میں آپ کا مزار شریف ہے. کاش مجھے جنت البقیع میں سیدی قطب مدینہ کے قدموں کی سیدھ میں دفن ہونا نصیب ہو جائے. بہت پرانی آرزو ہے, اللہ پوری کر دے. آپ بھی دعا فرما دیں. یوں ہمارے سیدی قطب مدینہ, ہمارے آقا نعمت, ہمارے پیر و مرشد, یعنی کہ بس یادگار اسلاف تھے. ان کے پاس کوئی بھی جائے تو یوں دیکھتا رہ جائے. اتنی سادگی, اتنی سادگی. سفید لباس کے علاوہ تو میں نے کبھی ان کو دیکھا ہی نہیں. ہمیشہ سفید لباس, اب نہایت سادہ. الحمدللہ 2 مہینے, 2.25 مہینے مجھے شاید ملے ہوں گے اس سفر میں. میں تقریباً ناغا تو مجھے یاد نہیں ہے کہ میں ناغا کرتا ہوں. میں جاتا تھا, 2 ٹائم جاتا تھا. عصر کے بعد حاضر ہوتا تھا اور عشاء کے بعد. اب حج کے دنوں میں ہو سکتا ہے ناغا ہو, کیونکہ میں تو ڈائریکٹ جدہ شریف سے مدینہ پاک آیا تھا. اور پھر یہ کہ حج کے لیے گیا تھا وہاں سے مدینہ شریف سے. مجھے بھی خوش قسمت سے سادات کرام کی معیت ملی تھی. کچھ سیدوں سے وہاں جان پہچان ہو گئی تھی. انہوں نے, میں تو تھا اکیلا گیا تھا, انہوں نے مجھے آفر کی ہمارے ساتھ حج کر لو. بہت تو نے وہی دیکھی دوں. یہ گجراتی کہاوت ہے کہ حکیم نے من بھاتی غذا بتائی. تو مجھے یوں سیدوں کا ساتھ مل گیا. تو یہ وہاں کام کرتے تھے وہ حضرات, تو ان میں یہ اپنا انہوں نے خیمہ اٹھایا اور روٹیاں اور توے اور غذائیں. وہ یہ بیچاروں نے مجھے تو کچھ نہیں اٹھوایا, لیکن میں نے, مجھ سے انہیں محبت ہو گئی تھی الحمدللہ. تو ہم لوگ گئے اور پہاڑ پر تو ہم نے خیمہ گاڑا. اور میں تو پہاڑوں پر چڑھنے عادی نہیں تھا, میری تو کمر میں چوک پڑ گئی تھی, آزمائش ہو گئی تھی. پھر میں بچھڑ گیا اور لمبی داستان ہے. خیر یہ روٹیاں پکاتے تھے اور بیچارے مجھے پکا کے کھلاتے تھے, خود بھی کھاتے تھے. ایک بات بولتا ہوں, تو یوں الحمدللہ میں حج سے مشرف ہوا. سید ہوا کچھ ساتھ رہا, پھر تو میں بچھڑ گیا. تو بس پھر ملاقات نہیں ہو سکی. وہاں میدان عرفات میں بھی نہیں ملاقات ہوئی. مینا میں بچھڑا تھا میں, یا یوم عرفہ بچھڑا تھا, اب وہ تھوڑا بھول رہا ہوں میں. خیر تو یوں سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ, یہ کوئی جائے تو پرانے قصے جو بزرگوں کے کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں نا, وہ اس طرح کی شخصیت کے مالک تھے. کبھی فالتو بات کرتے میں نے نہیں دیکھا ان کو. نہ کہکا ملو کہاں سے آئے ہو, کدھر ہو, ارے واہ بھائی واہ, یہ انداز تھا ہی نہیں. بڑی بڑی عرب و عجم کی شخصیات سیدی قطب مدینہ کے قدم چومتی تھی. سارے مشائخ جو بھی سنی علماء مشائخ, یہ سیدی قطب مدینہ کے در پر حاضری دیتے تھے, قدم چومتے تھے. اتنی بڑی ہستی تھی, لیکن یہ کہ وہ اتنا سادہ ہے. ماشاءاللہ, مرحبا, تشریف رکھیے. پنچات نہیں, جیسے ہمارے کب آئے, کہاں ٹھہرے ہو, واپسی کی فلائٹ کب ہے, آپ پوچھتے ہی نہیں تھے. ہاں میں جب مجھے بھی نہیں پوچھا. خیر تو اب میں تو روزانہ ہی حاضری ہوتی تھی میری, تو یوں تو وہاں کی مطلب ایک انچ جگہ سے مانوسیت تھی میری. لیکن حضرت کو یہ میں نے بھی انفارم نہیں کیا تھا میں کب جا رہا ہوں. کوئی یہ ایسی باتیں کرتے نہیں تھے جس کو ہم پنچات بولتے ہیں میمنی میں, پنچایت یا اس طرح کے نہیں, مطلب چپ چاپ رہتے تھے, خاموش طبیعت تھے. قفل مدینہ ٹائٹ, اور سنجیدگی زبردست. تو جب میں مدینہ پاک سے میری رخصت ہوئی تو میں بہت غمگین تھا, رنجیدہ تھا. تو میں گیا اور حاضری روتا ہوا حاضر ہوا, اور
میں نے اپنی عقیدت کا جو بھی اظہار کیا انہوں نے مجھے اٹھایا. کیا ہے, کیا بات ہے, کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا میں کراچی جا رہا ہوں, وطن جا رہا ہوں, مدینے سے میری جدائی ہے. بولا تم جا نہیں رہے ہو, آ رہے ہو. اس نے بولا بتا لیے کیا بول رہے ہیں, جا نہیں رہے ہو, آ رہے ہو. خیر وہ تو بعد میں پتا چلا کہ جب میری مسلسل حاضریوں کا الحمدللہ جو سلسلہ چلا, مجھے یاد نہیں میں کتنے سال میں مدینے پہنچتا رہا. کئی بار تو ایسا میرا سلسلہ رہا کہ سال میں 2 بار حاضری ہوتی تھی, رمضان شریف کی بھی حاضری ہوتی تھی الحمدللہ. یوں بہت حاضریاں ہوئی تو پتا چلا کہ سیدی قطب مدینہ مرشد گرامی نے کیا فرمایا ہے, جا رہے ہو, جا نہیں رہے ہو, آ رہے ہو. اس کا مفہوم بعد میں سمجھ آئی, اس وقت نہیں آئی تھی. تو ایسے تھے قطب مدینہ. اب مجھے اس پر فخر ہے کہ میں نے ان کی زیارت بھی کی ہے الحمدللہ, صحبت بھی اٹھائی ہے, ان کے قدم کی چمپی بھی کرنے کی سعادت اور خود عطا فرماتے تھے, یہ ان کا خاص کرم ہوتا تھا. الحمدللہ علی کل حال. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو, ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی آج ابھی پھر ہم مویشی منڈی سے جو ہے براہ راست جو ہے ہو چکے ہیں, اور جگہ جگہ جو ہے وہ گائے بیل وغیرہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. اس وقت ہم جو ہے مویشی منڈی میں ہی موجود ہیں, اور کچھ رپورٹ آپ کی خدمت میں مدنی چینل کے ناظرین عرض کروں کہ دنیا بھر میں قریب 1 ارب گائیں اور بیل موجود ہیں, اور ان میں سال میں جو اضافہ ہوتا ہے بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 1,23,00,000 کا اس میں اضافہ ہوتا ہے. پاکستان میں, ہمارے وطن عزیز پاکستان میں جو ان کی تعداد ہے گائیں وغیرہ بیل وغیرہ کی, 2.25 کروڑ گائیں جو ہے ہمارے وطن عزیز پاکستان میں کہا جا رہا ہے کہ موجود ہیں. اور دنیا بھر میں گائیں کی جو قسمیں ہیں وہ تقریباً 800 ہیں. گائیں روزانہ جو ہے قریب 20 کلو سے 50 کلو تک جو ہے وہ چارہ کھا لیتی ہے. اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ابھی بارش وغیرہ ہو رہی ہے, ان بیچاروں کا جو کھانا وغیرہ جو چارہ وغیرہ ہے وہ بھی جو ہے وہ گیلا ہو رہا ہے. اب یہ ان کے لیے ایک پریشانی ہے. اچھا جی, یہ گائیں ہیں, یہ ذرا دکھائیے, اس کو دکھائیے. ابھی کچھ دیر پہلے یہ جو ہے جگالی کر رہی تھی, منہ چلا رہی تھی. ہم کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں, یہ ادھر لے کر آئیے جی. یہ گائیں ہیں, یہ کچھ جس کے پاس جا رہے ہیں وہ پھر بند کر دے دیے جگالی کرنا. کہا جاتا ہے کہ گائیں جو جگالی کرتی ہے یہ ہاضمہ یہ ٹھیک کر رہی ہوتی ہے, جو کھایا اس کو ہضم کرنے میں یہ مدد کرتی ہے. اور ایک گائے جو ہے وہ تقریباً جو ہے 10 لیٹر یا پھر 22 لیٹر جو ہے دودھ دیتی ہے. اچھا پھر جو ہے کہا جاتا ہے کہ گائے کی سونگنے کی صلاحیت بہت تیز ہے, یہ 6 میل دور سے جو ہے وہ سونگ لیتی ہے. اچھا جی, ایک اور ہے کہ گائے سے ہمیں جو ہے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں, قدرتی کھاد ملتی ہے اور دودھ بھی دیتی ہے. اور گائے کے جو دانت ہیں, ذرا گائے دانت دکھائیے جی. اچھا یہ بھی ایک آرام سے یہ جو دانت رک آرام سے, ہاں یہ کچھ اور دیکھ میں بھی دکھا دیں نا, 4 دانت نظر آ گئے دانت, دیکھ لیے. بیچارے کو تو بتایا جاتا ہے, تکلیف نہ دی جائے, ٹھیک ہے, کہ گائے کے جو دانت ہیں وہ 32 دانت ہوتے ہیں. گائے میں یہ صلاحیت بھی ہوتی ہے, کھڑے کھڑے بھی سو جاتی ہے اور یہ آرام کر لیتی ہے. اس کی کھال جو ہے ماشاءاللہ موٹی ہوتی ہے, تو اس کو سردی وغیرہ جو ہے یہ برداشت کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے. اور گائے جو ہے وہ تقریباً 20 لیٹر یا 40 لیٹر ایک دن میں پانی پی جاتی ہے. امیر السنت ذرا یہ ارشاد فرمائیے, گائے جو ہے دودھ بھی دیتی ہے, تو گائے کے دودھ اور پھر بھینسے کے بھی جو دیگر جانور ہیں جو دودھ دیتے ہیں, کس کا دودھ جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہے, اور آپ کو کس جانور کا جو ہے دودھ زیادہ پسند ہے؟ گائے کا دودھ وہ حدیث پاک میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, گائے کا دودھ استعمال کرو, کیونکہ یہ ہر درخت سے غذا حاصل کرتی ہے
اور اس میں ہر بیماری سے شفا ہے. الجامع الصغیر پیج نمبر 344 کے حوالے سے ہے. حدیث نمبر 5557 دارالکتب العلمیہ بیروت. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گائے کا دودھ پیا کرو کیونکہ یہ دوا ہے، اور گائے کا گھی کھایا کرو کیونکہ یہ شفا ہے. تو گائے کا دودھ اچھا ہوتا ہے. دنیا بھر میں گائے کا دودھ ہی چل رہا ہوتا ہے، باقاعدہ لکھا ہوتا ہے. ہمارے یہاں بھی چل رہا ہے گائے کا دودھ. بھینس کا بھی دودھ اچھا ہوتا ہے، بھینس کا گاڑھا ہوتا ہے. سب سے بیسٹ دودھ بکری کا مانا جاتا ہے کہ یہ زود ہضم ہوتا ہے، جلدی ہضم ہو جاتا ہے، پتلا ہوتا ہے. گائے کا کچھ موٹا ہوتا ہے اور بھینس کا زیادہ موٹا ہوتا ہے دودھ. اونٹنی کا پتہ نہیں ہے اس طرح کا ہوتا ہے. میں دودھ کی تجلی برداشت نہیں کر سکتا، نہ مجھے دودھ نہیں چلتا، افسوس. البتہ دہی چلتا ہے، نہ دودھ. اب دودھ نہ رہا، چائے چلتی ہے، تو اس میں یہ اب کیفیت بدل گئی نا، پتی میں پک گئی دودھ. ڈائریکٹ دودھ نہیں موافق آتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. فیس بک پیج پر بھی سوالات کا سلسلہ ہے. احمد، ان کا کہنا ہے کہ ہم گھر سے باہر گئے ہوئے تھے تو پڑوسیوں کی کال آئی کہ آپ کا جانور مر گیا، اس کے گلے میں رسی پھنس گئی تھی، تو کیا اب ہمیں دوسرا جانور لینا ہوگا؟ اگر مالدار ہے، غنی ہے، جس پر قربانی واجب تھی، تو اب چاہے غنی نہ رہا ہو، غنی نہ رہا تو، کیونکہ اب فی الحال تو قربانی واجب ہے نہیں نا. قربانی واجب ہوگی 10 ذی الحج کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحج کے غروب آفتاب کے درمیان جو صاحب نصاب ہے، اور یعنی کہ شرائط پائے جا رہے ہیں، تو اب یہ اس پر قربانی واجب ہے. مسافر پر بھی قربانی واجب نہیں ہوتی، چاہے وہ اربوں پتی ہو، شرعاً مسافر ہو، مدنی قافلے کا مسافر نہیں. کہ مدنی قافلے کے مسافر تو ہمارے اسی شہر میں بھی رہتے ہیں. مدنی قافلے کا مسافر بھی تو شرعاً مسافر بن سکتا ہے نا؟ وہ الگ بات ہے، شرعاً مسافر بن سکتا ہے. یہاں سے قافلہ، مدنی قافلہ حیدرآباد گیا تو مسافر ہو گیا. کراچی سے حیدرآباد گیا، یا پنجاب بھی جاتے ہیں مدنی قافلے، دوسرے ملکوں میں بھی پہنچتے ہیں. اچھا، اس سے یہ بات کا بھی ہم اندازہ لگائیں یا وہ بات کر سکتے ہیں کہ جو بھی جانور لیتے ہیں وہ رسی کے تعلق سے بھی ذرا دیکھ لیا کریں کہ جانور کی رسی یا تو اتنی بڑی نہ ہو کہ وہ دوسروں کو تکلیف پہنچا دے جانور، اتنی چھوٹی نہ ہو کہ وہ خود تکلیف میں آ جائے جانور. تو وہ رسی کے تعلق سے بھی دیکھ بھال لیا کریں. جو رسی وہ آ گئی ہے، کیونکہ وہ تو جانور جو ہے نا وہ بالکل اس کی جو جہاں وہ چارہ کھا رہا ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو اتنی رسی کی شاید حاجت وہاں زیادہ رہتی نہیں ہے. بسا اوقات وہ وہیں بیٹھتا ہے، وہیں اٹھ جاتا ہے. لیکن عموماً ہمارے یہاں چارے اس طرح نہیں رکھے ہوتے، تو اس کے کھڑے ہونے میں، بیٹھنے میں، تھوڑا آگے پیچھے ہونے میں جانور کو پرابلم نہ ہوتی ہو. تو تھوڑا سا جو بھی آپ جانور خریدتے ہیں تو جب اتنا کیا ہے تو ادھر رسی کے لحاظ سے بھی دیکھ لیں کہ کہیں یہ تکلیف میں نہ آ جائے، یا وہ اتنی بڑی بھی نہ کریں کہ وہ کسی کی رکاوٹ کا سبب بن جائے. رسی گلے میں ہوتی ہے تو اس سے شاید تکلیف ہوتی ہو. پٹا آتا ہے چمڑے کا، پٹا ہو، پٹے میں رسی ہو. جی، تو ایک پٹا خرید لینا، ہر سال کام آتا رہے گا. جانور کو جتنا آرام دیں گے انشاءاللہ اتنا فائدہ ہی ہوگا. بنت یوسف نے لکھا ہے کہ میں دینی طالبہ ہوں، یعنی دینی وہ تعلیم حاصل کرتی ہیں. کہتی ہیں شیطان بہت بہکاتا ہے کہ میں یہ پڑھائی چھوڑ دوں، کوئی وظیفہ بتائیں کہ شیطان کے شر سے محفوظ رہوں اور دینی تعلیم میں پڑھائی دل لگا رہے. یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، اس کو وہ ٹالتی رہیں.
जब जब वसवसा आए तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें और इल्म दीन के फजाइल पर नजर रखें। तो इस तरह फजाइल पर नजर रखने से, वसवसों पर तवज्जो ना देने से, दिल मजबूत करने से कि अपना अज़्म कर लेंगे अब कुछ भी हो जाए मैंने पढ़ाई तर्क नहीं करनी, मैंने दरस निज़ामी की तकमील करनी है, पूरा करना। इंशाल्लाह इस तरह हो जाएगी तरकीब। और हो सके तो रोजाना कम से कम एक मरतबा दुरूद ताज पढ़ लिया करें, अल्लाह इसकी बरकत से दिल लगा देगा। माशाअल्लाह। नवीद भाई सवाल करेंगे, किसी के साथ धोखा हो जाए तो क्या करें? जैसे कोई पैसे लेकर भाग गया। सब्र करे, जरा उसको तलाश करेगा और तलाश करके हर तरह से थक गया वसूल करने से, तो सब्र करे, नाजायज तरीके इस्तेमाल ना करे। जैसे नाजायज तरीके इस्तेमाल करते हैं बाद लोग, या बदमाश टीमों को डालते हैं, वो फिर उससे भी कुछ लेते हैं, वो इससे लेते हैं, वो दिला देते हैं। लेकिन ये जिस अंदाज में दिलाते होंगे ना, दो दो टुकड़े गालियां, धमकियां, बच्चे उठा जाएंगे, फायर कर देंगे और पता नहीं क्या क्या करते होंगे। वो इस तरह वो दिला तो देते हैं बाजू का, लेकिन वो थोड़ा बहुत हाथ में आता है। तो इनका कभी भी रुख नहीं किया जाए। तो इस तरह मतलब ज़रा गुनाह बहुत होंगे पैसे वसूल करने में, सब्र करें, इंशाअल्लाह आखिरत में अजर मिलेगा। भावल नगर से जावेद अत्तारी सवाल कर रहे हैं कि अकीके के गोश्त से दावत कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कुर्बानी गोश्त से भी कर सकते हैं। एक सवाल ये भी आया कि रिश्ते की इंक्वायरी करने के बाद इस्तिखारा करवाना चाहिए या पहले इस्तिखारा करके फिर इंक्वायरी करें, क्योंकि अक्सर ये कहकर मना करते हैं कि इस्तिखारे में ना आया है। दोनों ही सूरतें हैं। पहले इंक्वायरी कर लेना, क्योंकि बाज़ औक़ात शरई एतबार से तो दुरुस्त ही नहीं होगा तो इस्तिखारा करने का फ़ायदा ही नहीं होगा। जी। पहले अपने आप को, क्योंकि इस्तिखारा होता उसी मकाम पर है जहाँ पर बंदे को तज़ब्बुत फैसला ना कर पाए। इंक्वायरी में ही अगर वो आ गया कि वो सामने वाला फरीक दुरुस्त नहीं है, तो अब इस्तिखारे की जरूरत क्या है? जब दिली फैसला कर चुका है, पहले इंक्वायरी करें फिर बाद में इस्तिखारा। और टालने के लिए भी कह देते होंगे इस्तिखारा ने करवाया तो ना आया है, वरना तो हम तो तैयार थे। भाई ये झूठ नहीं बोलना चाहिए, गुनाहगार होंगे झूठ बोलेंगे तो। अल्लाह की रहमत बरस रही है, माशाअल्लाह बारिश के कतरे आने शुरू हो गए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बि अददी क़तरातिल अमतार। अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िआ। अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िआ। अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िआ। बरसती बारिश में दुआ कबूल है। हसनतन व फिल आखिरत आमीन या अल्लाह पाक हमारी बेइज्जत आमीन। या अल्लाह हज का महीना शुरू हो गया है, या अल्लाह पाक हमें भी हज नसीब मदीने की हाजिरी नसीब आमीन। जो हाजी वहाँ पर हैं सबके हज कबूल कर, इलाहुल आलमीन सबको आसानियाँ कर दे, आफियत नसीब फरमा। या अल्लाह सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अला नबी। मैं लेकर आया था कुर्बानी का बकरा, उसकी है ना एक आंख खराब है और एक आंख सही है, पता नहीं क्या मसला है। कुर्बानी हो जाएगी उसकी? ये जिन जानवरों की कुर्बानी नहीं होती इनमें लिखा है अंधा, अंधे की नहीं होती, या ऐसा काना जिसका कानापन जाहिर हो, उसकी भी कुर्बानी नहीं होती।
सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। प्यारे बाबा जान, हम 4 बहनें हैं, अल्लाह ताला दुआ करो हमें ना भाई दे दे। मदनी मुज़ाकरा, मदनी मुज़ाकरा, मदनी मुज़ाकरा। माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे बच्चों के प्यारी प्यारी अदाएं, मरहबा। अल्लाह सबको बाअमल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम, दावत इस्लामी के मुखलिस मुबल्लिग बनाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कभी कभार जिंदगी रुक सी जाती है, कोई हादसा हो जाता है, 6 माह साल के लिए बंदा बिस्तर पर आ जाता है, बेरोजगारी आ जाती है, चलता फिरता इंसान लड़खड़ा जाता है, मुहताज हो जाता है, हौसले खत्म हो जाते हैं, और फिर जिंदगी में दोबारा मौके तो आते हैं, अपॉर्चुनिटीज आती हैं, लेकिन इंसान के अंदर हिम्मत नहीं रहती। तो कभी तो ऐसे होता है कि मुहताजी फिर साथ चलती है सारी जिंदगी, लेकिन कभी कभार इंसान बिल्कुल सेहतमंद हो जाता है, और सेहतमंद होने के बाद जिस्मानी तौर पे तो वो ठीक होता है, लेकिन नफ्सियाती तौर पे वो बहुत ज्यादा टेंशन में रहता है। तो मेरे लिए सुन्नत की बारगाह में सवाल है कि ये तो तकरीबन हर घर की कहानी है कि ऐसे वाकयात हो जाते हैं, तो कोई ऐसा वाकया जब हो जाए तो इंसान को क्या सोचना चाहिए, क्या माइंडसेट रखना चाहिए कि उसकी हिम्मत और ताकत बरकरार रहे? सर, ये कुदरती तौर पर होता है कि बाजों में विल पावर बहुत होता है, खुद एतमादी, और बाज बहुत ढीले पोचे होते हैं, जरा सी बात में हौसला हार जाते हैं, और बाज होते हैं कि बस स्टील मार्का होते हैं, तो चाहे कैसे तूफान आ जाए हिलते नहीं है। अब ये होता है, मैंने अंदाजा लगाया कि ये कुदरती आता है। अब इसमें यह क्या, जिसके पास ये कुदरती तौर पर नहीं है विल पावर, तो वो अपने अंदर तकल्लुफ के साथ जितना पैदा कर सकता है पैदा करे, अल्लाह पाक पर नजर रखे, दुआ भी करे, और वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो यूं थोड़ा हिम्मत करके अपने आप को संभाले तो हो सकता है कुछ ना कुछ इसमें ये सिफत पैदा हो। भाई ये समझ में आता है मेरी। आदमी हौसला हारे न परेशानी में, सब बिगड़ सब बना काम बिगड़ जाता है नादानी में, डूब सकती ही नहीं मौजों की तुग़यानी में, जिसकी किश्ती हो मोहम्मद की निगहबानी में। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। आशिक़े मुस्तफ़ा ज़ियाउद्दीन, आशिक़े मुस्तफ़ा ज़ियाउद्दीन। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के वसीले से तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम, वालिदैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्महातुल मोमिनीन, तमाम सहाबा किराम को सवाब पेश करते हैं, कबूल फरमाओ। खुसूसन हमारे दादा पीर हज़रत ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमाओ। माशाअल्लाह, तक़ब्बल अल्लाह तआला। किसी ने मैसेज भेजा है, मैं रोजाना पढ़े लिखे लोगों को रोड पर कचरा फेंकते हुए और अनपढ़ लोगों को साफ करते देखता हूं। अमीर रसूल साहब कि इस बारे में आप क्या फरमाते हैं? यानी क्या इसमें कोई खामोश पैगाम है, नसीहत है? आइए एक हम खामोश पैगाम ही होगा कि पढ़े लिखे होकर जाहिलों जैसा काम ना करें। रोडों पर कचरा फेंकना तो ये तो गंवार भी नहीं, मतलब है, मतलब ये बिल्कुल बदतहजीब और बद अखलाक लोगों का काम है कि इस तरह रोडों में कचरे फेंक कर उम्मत को तकलीफ में डालना, चलते आदमियों को परेशान करना, ये गलत तरीका है। तो बिल्कुल यानी कि रोडों में कचरा
गलियों में कचरा नहीं डालना चाहिए। बाज़ औक़ात सीवरेज का पाइप फट जाता है गलियों में, गुजरने वालों पर भी छींटे उड़ते होंगे, गली में गंदा पानी बहता रहता है। तो ये अच्छे लोगों का काम नहीं है, इनको फौरन रिपेयर करवाए, जिसका है वो जरूर रिपेयर करवाए। मगर ये बाज़ वक़्त मसाइल होते हैं कि ये इमारत का होता है, इमारत में चंद घर होते हैं, तो 2 घर चाहते हैं कि बनवा दिया जाए, 2 घर लिफ्ट नहीं करवाते, पैसे देने पड़ते हैं, ये करते हैं इस तरह, तो ये गलत करते हैं। सबको मिलजुल कर ये बनवाना चाहिए। या फिर कोई अगर अपने खर्चे से बनवा भी लेगा इस इमारत में तो इंशाअल्लाह अच्छी नीयतों के सवाब मिलेगा। भले वो नहीं देते कोई बात नहीं, अल्लाह इनका भला करे, बुरा भला इनको भी ना बोले। जो 2 तैयार हैं वो आपस में पैसे निकाल कर, अगर लाखों रुपए थोड़ी खर्च होता है बनाने में, 2-4 हज़ार रुपए खर्च कर दे, अल्लाह बरकत देगा। ये गंदगी अच्छी चीज नहीं है। मुसलमान गंदा नहीं होता, मुसलमान साफ सुथरा होता है। मवेशी मंडी में मौजूद हैं और आज बारिश की वजह से जो है लोग उस अंदाज से नहीं आए जैसे कि मवेशी मंडी का रुख करते हैं, शायद यही वजह हो। और आज हम अपने कैमरामैन के साथ जो है हमारे कैमरामैन नारे लगाएंगे और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर जवाब देंगे। जी, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, अबू बकर सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, गनी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, हर ज़ौज-ए नबी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती 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 जन्नती। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अमीरुल सुन्नत आज के लिए इतना ही था। मदनी चैनल के नाज़रीन आज के लिए जो मनादिर दिखा सके, कल इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 10:30 बजे के आसपास हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए और अच्छे मज़ीद मनादिर लेकर आएँ। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ, अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। फैज़ाने मदनी मुज़ाकरा, फैज़ाने अत्तार इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, मेरा नाम मज़हर है। मेरा एक सवाल ये है कि मेरे से अगर वो कोई काम करवाते हैं वायरिंग का, और अगर वायरिंग वो छोड़ जाते हैं, ठीक है, अब वो ले जाना यानी कि उनके लिए उनको वापसी लौटाना बेहतर है या हम अपने स्क्रैप के लिए उनको रख दें? और दूसरी बात ये कि सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर वो छोड़ जाते हैं, भूल जाते हैं, वो कोई भी वायरिंग का कोई भी सामान है, तो वो हमारे लिए स्क्रैप यानी कि दे देना बेहतर है या हम खुद रख के बेच दें या उनको लौटाना बेहतर है? जैसे कि अगर हमारे से पास से कोई चेन स्पॉकेट या इंजन का कोई काम करवाने आते हैं, अगर इसका सामान जो बच जाता है, जो पुराना रिपेयर हुआ हुआ, ये हम रखना हमारे लिए सही है या गलत है? ज़रा आप मुझे इसका सवाल का जवाब दे सकते हैं? माशाअल्लाह, अल्लाह खौफ खुदा पे मजीद इजाफा करे। इसमें मसला ऐसा कि जो अचरा कचरा बचता ना, उर्फ अगर इसका मामूल ये आदत ये लोगों की कि नहीं लेते, मतलब 2 तो भी नहीं लेंगे, तो ऐसी चीजें तो रखने में हर्ज नहीं है। और ऐसी चीजें कि जो अगर इनको बताया जाए तो ये ले लेंगे, तो जो ले जाने का जिस पर उर्फ है तो वो उनको देना होगा। आप ये क्या जान के कह दिया अब कचरा बचा है, आपके काम थोड़ी है, डाल दो इधर फेंक दो, और मुरुबत में बेचारा छोड़ के चला जाएगा। लेकिन ये तरीका दुरुस्त नहीं है, देना होगा। इसी तरह अगर वो देने वाली चीज कि ये लेते हैं और वो भूल के चले गए, तो अब भी इसको स्क्रैप में नहीं डाल सकते, इसको बुला कर देना होगा, इसको तलाश करके देना चाहिए। फोन नंबर वगैरह जो भी आए ना, इसका नोट कर लेना चाहिए, ताकि जरूरत है, बल्कि हो सकता है नोट करते हो, जरूरत है उनसे कांटेक्ट करके उनको सौंप दे वो चीजें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के दर की है। ये बताएं कि ये किन मुजरिमों की बात हो रही है और ये जाऊ का क्या मतलब है? मुजरिम तो देखो ना, हर फर्द अपने आप को मुजरिम कहेगा, मैं नेक आदमी हूं ये नहीं कहेगा। जो नेक होगा वो भी खुद को नेक नहीं कहेगा,
اور ہم جیسے لوگ ہیں، مجھ جیسے لوگ، وہ تو ہوتے ہی مجرم ہیں. اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں کرم فرما دے. تو یہ کہ یہ جاؤ کا یہ آیت قرآنی کا ایک مخفف دیا ہے اشارہ. وہ آیت پڑھ. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. کہ اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، یعنی گناہ کر بیٹھیں، تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اللہ سے معافی طلب کریں، استغفار کریں، اور رسول پاک بھی ان کے لیے استغفار کریں، تو وہ ضرور اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا پائیں گے. یہ آیت مبارکہ کے ذریعے مجرموں کو دعوت دی جا رہی ہے. تو یا رسول اللہ، ہم آپ کی بارگاہ میں جو حاضر ہوئے تو ہمیں بلایا گیا، ہم آپ دعوت پر آئے ہیں کہ قرآن کریم نے ہم کو دعوت دی ہے، کیونکہ ہم ہیں مجرم، اور جو مجرم ہے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور پھر مغفرت کی دعا کرے، آپ سفارش کر دیں گے تو ہمارا کام بن جائے گا. تو یہ کہ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کبھی یہ شان کریموں کے در کی ہے. اللہ بھی کریم، اس کے حبیب بھی کریم. کریم ایک کریم کہہ رہا ہے جرم کیا ہے، میرے محبوب کریم کے پاس حاضری دو. اب محبوب کریم کے پاس حاضری دی ہے تو آپ بھی کریم ہے، آپ کا رب بھی کریم ہے، اور میرے جرم جو ہیں یہ معاف کر دیے جائیں. مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ. مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ. پھر رد ہو کب یہ شان صلو علی الحبیب. میرا نام محمد عامر رضا ہے، کراچی سے بات کر رہا ہوں کہ آب زمزم پینے سے پہلے دعا مانگنی چاہیے یا پینے کے بعد دعا مانگنی چاہیے؟ جواب اشارہ فرما دیجیے. اب مجھے گھر والوں دعا جواب دیجیے. جزاک اللہ خیر. اور شارح مسلم حضرت امام نووی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بس اس شخص کے لیے مستحب ہے جو مغفرت یا مرض وغیرہ سے شفا کے لیے آب زمزم پینا چاہتا ہے کہ قبلہ رو ہو کر پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر کہے اے اللہ مجھے یہ حدیث پہنچی کہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آب زمزم اس مقصد کے لیے کہ جس کے لیے اسے پیا جائے. پھر یوں دعائیں مانگے، مثلا اے اللہ میں اسے پیتا ہوں تاکہ تو مجھے بخش دے، یا اے اللہ میں اسے پیتا ہوں اس کے ذریعے اپنے مرض سے شفا چاہتے ہوئے اے اللہ بس تو مجھے شفا عطا فرما دے. اور مثل اس کے یعنی حسب ضرورت اسی طرح کی مختلف دعائیں کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا سیدی، میرا نام محمد طیب مدنی ہے، میری عمر تقریباً 32 سال ہے، میرا تعلق لاہور سے ہے، میرا وزن تقریباً 103 کلو ہے. یا سیدی، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے کسی قسم کا گوشت، فش، مٹن، بیف، چکن وغیرہ کبھی نہیں کھایا. اگر میں کھانے کی کوشش بھی کروں تو کھایا نہیں جاتا، چبانے سے قے کی صورت بنتی ہے. یا سیدی میرے لیے آپ مشورہ عطا فرمائیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ گوشت جنت کے کھانوں کا سردار ہے، جنت میں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا کھائیں گے تو.
اب یہ کہ 32 سال گزر گئے آپ نے کھایا نہیں ہے، تو کھانا کوئی یعنی فرض و واجب بھی نہیں ہے، جان بچانا فرض ہے، تو جان تو بچی بھی آپ کی. اللہ کریم بہتری فرما دے. اب میرے پاس کوئی ایسا نسخہ تو ہے نہیں کہ جو نہیں کھا سکتا وہ یوں کر کے کھا لے. کیا کہ اس میں آپ رہنمائی کر دیں. ایسے حضور ایک دو میرے بھی جاننے والے ہیں اچھا کہ وہ گوشت نہیں کھا سکتے. جی ہاں نہیں کھاتے. پھر انہوں نے اس کو سٹارٹ کیا قیمے سے سٹارٹ کیا کہ وہ قیمہ کر کے جو ہے نا تھوڑا تھوڑا جس طرح چٹنی کی طرح آہستہ آہستہ انہوں نے کھانا شروع کیا، تو اب پتہ چلا کہ وہ کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں. تو ایک اور بھی دعوت اسلامی کے بڑے ذمہ دار ہیں، کافی پرانے اسلامی بھائی ہیں، جی وہ بھی قیمہ ہی کھا سکتے ہیں، وہ بوٹی نہیں کھا سکتے. تو قیمہ کھاتے ہیں، بوٹی وغیرہ نہیں کھا سکتے. تو شاید ہوتا ہوگا ایسا کوئی مسئلہ ان کو. شاید یہ وہی ہے جن کا نام الف سے شروع ہوتا ہے. جی 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 یہ قیمے والے تو وہی ہیں. قیمے کا پتہ نہیں ہو گیا تو میں کھا نہیں سکتا. جی ایک اور ہے ہمارے اسلامی بھائی، وہ سندھ میں رہتے تھے، تو وہ ہمارے پاس پھر جب آئے تو انہوں نے بتایا کہ میں نے کبھی بھی گوشت نہیں کھایا. پھر ہم نے ایک دو بار کوشش بھی کی ان کو کھلانے کی، تو پھر آہستہ آہستہ ان کو یہ والا فارمولہ دوسرے اسلامی بھائی سے سیکھا سنا تھا، تو ان کو بتایا تو ان کا کام بھی شروع ہو گیا ہے. چلو تب یوں طیب مدنی کو بھی آپ نے انڈائریکٹ اگر نیت نہیں کی تو میں بتا دوں. جی آپ بتا دیں، آپ بتائیں گے تو انشاءاللہ کرے کہ ان کی آسانی ہو جائے. ہاں طیب مدنی ماشاءاللہ حاجی عبدالحبیب نے نسخہ بتا دیا، تو آپ قیمے سے شروع کر کے دیکھیں. لیکن یہ مچھلی بھی نہیں کھاتے یار، اور مرغی کا گوشت بھی نہیں کھاتے. قیمہ مرغی کا بھی بن سکتا ہے، مچھلی کا بھی بن سکتا ہے، نہ بن ٹھیک ہے معروف نہیں ہے لیکن منع بھی نہیں ہے. وزن 103 ہے نا. ہاں تو اس اور بغیر بیف کھائے، گائے کا گوشت بیف، یہ اس کا وزن ان کا تو اور اسباب بھی ہوتے ہیں. مٹھائی زیادہ ہو سکتا ہے کھاتے ہوں، میدا کھاتے ہوں، کوئی بھی، یا ویسے ہی بندن پھول بھی جاتا ہوگا بازوں کا. اللہ عافیت نصیب فرمائے. تو ہاں یار یہ پھر بیف کھائیں گے تو پھر 103 کا 130 ہو جائے گا، تو یہ بھی خطرہ ہے. اس میں تو کوئی ماہر غذائیت کا مشورہ لے. ویسے وزن کم کرنے کے نسخے تو ہوتے ہیں. ایک نسخہ ہم نے بھی ترتیب دیا ہے حال ہی میں بعض حکیموں کے مشورے سے. اس سے ایک نے تو کارکردگی دی ہے کہ ان کا 10 دن میں 3 کلو وزن کم ہوا. خیر میں نے ان کو مشورہ دیا کہ اتنا اسپیڈ نہیں ہونی چاہیے، ایک ماہ میں کم و بیش 5 کلو وزن کم ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ایسا نہ ویکنیس ہو جائے، کمزوری ہو جائے. ایک چھوٹا سا نسخہ وزن کم کرنے کا طریقہ، یہ رسالہ جو مکتبۃ المدینہ کا ہے اس میں ہے. حسب ضرورت کدو شریف، لوکی شریف کے قطلے یعنی ٹکڑے پانی میں چولہے پر چڑھا دیجئے، تھوڑی سی ہلدی اور حسب ذائقہ نمک ڈالیے، تیل مت ڈالیے. اس کے بیج سے کچھ نہ کچھ تیل نکل آئے گا. تھوڑی سی دیر میں وزن کم کرنے کا بہترین نسخہ تیار ہے. مگر اور بھی اس میں پرہیزیاں وغیرہ بھی کرنی ہے جو اس میں لکھی ہوئی ہے اس رسالے میں. تو یہ اس سے بھی جو میں نے بتایا نا کدو شریف والی سب وزن کم ہوتا ہے اس سے. انشاءاللہ آپ چاہیں تو اس کو بھی استعمال کر دیکھیں. لیکن یہ کہ جو بھی عمل کرنا ہو علاج کے لیے تو وہ اپنے طبیب کے مشورے سے کیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ
العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لئے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ